میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین السلام۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل محرم الحرام کی نشریات کی شہادت کے حوالے سے اور گزشتہ دو ایپیسوڈ کے اندر ہم فضائل اہل بیت اور شہرت شہادت امام حسین اور اس کے علاوہ یزید کی فتنے کی خبر احادیث طیبہ اور یزید کا کردار کیا تھا اور کس طرح کی شخصیت کا وہ مالک تھا اور لوگ کے فتنے سے کس طرح پناہ مانگتے تھے، ساری چیزیں احادیث کی روشنی میں بیان کی۔ جیسے کہ گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا، اسے 3 اشخاص سے بڑا خطرہ تھا۔ ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور خاص طور پر امام حسین بن علی طالب۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جس سے یزید کی حکومت کو خطرہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور بڑوں کی اولادیں ہیں اور یہ کبھی بھی جو ہے ناحق کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یزید خود بھی اس بات سے واقف تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خلافت کا، بیعت کا حقدار ہے کہ اس کی ہاتھ پر بیعت کی جائے، اسے خلافت دی جائے، اور بالخصوص اسے زیادہ جو خطرہ لاحق ہوتا تھا وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امیر معاویہ کی انتقال کی خبر مدینہ طیبہ ابھی پہنچی نہیں تھی۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ پیغام دیا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے میری بیعت طلب کرو۔ اگر وہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان پر جو ہے قانونی چارہ گوئی کرو اور سخت تاکید سے جو ہے سخت طرح سے جو ہے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ ولید بن عقبہ نے جب یہ یزید کا پیغام سنا، یزید کا یہ حکم سنا، تو وہ پریشان ہو گیا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید اپنی بیعت لینے کے لیے ان تینوں اشخاص، ان تینوں بزرگ حضرات کو جو ہے وہ مجبور کرے گا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ ان تینوں نے ہی یزید کی ولی عہدی سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جی ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر دی تھی، اپنا جانشین جو ہے وہ یزید کو اپنی حیات میں ہی بنا دیا، لیکن بڑے بڑے جو اجلہ صحابہ کرام تھے، جو بڑے بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے جو ہے ولی عہدی سے، کیونکہ یزید کا کردار سب کو پتہ تھا، سب نے جو ہے یزید کی ولی عہدی سے انکار کیا۔ لیکن بات یہ ہوئی کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو یہ خبر دی کہ ان سے سختی سے کام لیا جائے اور ان سے کسی بھی طریقے سے بیعت لی جائے، تو یہ خبر سن کر وہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور اس نے اپنے مشیر سے مشورہ کیا اور کہا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مشیر نے مشورہ دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ تینوں اشخاص اتنی آسانی سے جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اگر تم نے نرمی سے کام لیا اور ٹالم ٹول سے کام لیا تو ہاتھ سے معاملہ جاتا رہے گا اور پھر یہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے جو ہے یہ لوگ بے قابو ہو جائیں گے، ہم پھر ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ ابھی ان کو بلاؤ اور ابھی بلاتے کے ساتھ ہی جو ہے ان کو یزید کی بیعت کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ گورنر مدینہ نے تمام بزرگ حضرات کی طرف قاصد بھیجے، کہا کہ بھئی امیر نے بلایا ہے، امیر مدینہ نے طلب کیا ہے،
حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھی گئے، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھی گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت امیر مدینہ جو تھا، گورنر مدینہ عقبہ ولید بن عقبہ، یہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا، اور یہ تینوں اشخاص ایک ہی جگہ پہ موجود تھے مسجد نبوی کے اندر۔ جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر مشورہ کیا کہ بھئی یہ ایسا وقت ہے، اس وقت تو امیر کسی سے ملتا نہیں ہے، اور ہمیں اگر ملاقات کے لیے بلا رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے ہوں اور ہمیں یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا گیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیعت کے انکار کرنے پر ہو سکتا ہے حالات ناگفتہ بے ہو جائیں، لہٰذا میں اکیلے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ کچھ اپنے نوجوانوں کو لے لینا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی شورش ہو تو پھر اس پر قابو پایا جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی طریقے سے اس حاضری کو، اس ملاقات کو ٹالم ٹول کرتے رہے، ٹالتے رہے کہ بھئی میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اشخاص جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے۔ امیر نے سب سے پہلے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی۔ امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کی، دعائیہ کلمات کہے۔ پھر اس کے بعد گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے یزید کی بیعت طلب کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص اگر بند کمروں کے اندر چھپ چھپا کر بیعت کرے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ مناسب تو یہی ہے کہ میرا مجھ جیسا شخص علل اعلان عوام کے سامنے جو ہے وہ بیعت کرے، تاکہ لوگوں پر بھی یہ ظاہر ہو جائے کہ جو ہے وہ معاملہ کیا ہے۔ اس دوران ولید بن عقبہ کے مشیر نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ابھی بیعت کرنی ہے تو بیعت کرو، نہیں تو آج ہی تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہم ہوئے اور فرمایا کہ تو میری گردن اڑائے گا، تو مجھے قتل کرے گا۔ اس طریقے سے آپ اس مجلس کو برخاست کرتے ہوئے اور معاملے کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے آپ اس کمرے سے باہر آ گئے، اور رات میں آ کے آپ نے اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو آپ نے یہاں سے کوچ کرنے کا، مدینہ طیبہ سے رحلت کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا، تیاری کرنے کا حکم دیا۔ رات کا وقت ہے، آپ مسجد نبوی چلے گئے۔ یاد رکھیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ نے یزید کی بیعت طلب کرنے پر یا امیر معاویہ کے انتقال پر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی، یعنی امیر معاویہ کے دور حکومت کے اندر بھی کوفے سے امام حسین، امام علی مقام کے پاس خطوط قاصدین پہنچتے رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کی طرفداری کرنے والے ہیں، آپ کے اہل محبت ہیں، آپ ہمارے درمیان تشریف لائیں، ہم آپ کے والد پہ جان نثار کرنے والے لوگ ہیں، آپ بھی کوفے تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بھی خدمات انجام دیں، آپ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ٹالتے رہے، وقت گزارتے رہے۔ لیکن اب معاملہ شدت پکڑ گیا تھا کہ اب تو یزید تخت نشین ہو چکا تھا، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اب گورنر مدینہ نے یہ بیعت طلب کرنے کا معاملہ سخت کر لیا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے اندر اب یہ رہنا امام حسین کا، امام علی مقام کا مشکل ہو گیا۔ آپ نے رات کے وقت گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا۔ سوچیں وہ کیسا لمحہ ہوگا۔ آج زائر طیبہ، یعنی دنیا کے اندر دور دراز سے لوگ سفر کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں، چند ہفتوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند ایام کے لیے، اور پھر مدینے سے ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ جب وہ مدینے سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل پھٹا جا رہا ہوتا ہے۔ امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو مسجد نبوی کے اندر ہی پلے بڑھے،
مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے پلے بڑھے، حضور کے گود میں کھیلتے کودتے اور آپ کی آغوش اور آپ کی تعلیم و تربیت میں پلے بڑھے۔ آپ کے لیے امام حسین امام علی مقام مسجد نبوی کے اندر آپ تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز آپ نے نماز ادا کی نفل، اور جب روضہ رسول پر حاضری دی آپ پر رکت طاری ہو گئی۔ کیسا وقت ہوگا وہ کہ جس شہر کے اندر، جس مسجد کے اندر، جس پر نور فضاؤں کے اندر آپ نے پرورش پائی، آپ وہاں کھیلتے کودتے بڑے ہوئے، اپنے عمر عزیز کا ایک حصہ آپ نے وہاں گزارا، بچپن سے اب تک اسی شہر کی پر نور فضاؤں اور معطر ہواؤں میں شب و روز گزرنے کا سلسلہ رہا ہو، اور اسی شہر میں آپ کے نانا جان کا مدفن ہو، اسی شہر میں آپ کے والدہ ماجدہ کا مدفن ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی شہر کے اندر آپ کے بڑے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن ہو، اور اس شہر میں رہنا اب آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سوچیں وہ کیسا لمحہ ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی کہ آج دور دراز سے سفر کر کے کوئی زائر مدینہ طیبہ جاتا ہے، چند ہفتے چند اوقات وہاں گزارتا ہے، لیکن جب رخصت کی باری آتی ہے تو اس کا کلیجہ پھٹتا چلا جاتا ہے۔ حاضری رخصت کے وقت اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن گلیوں میں بچپن گزارا، جہاں بچپن کی یادیں وابستہ ہوں، جہاں آپ کے والدہ ماجدہ اور آپ کے بڑے بھائیوں کی جو ہے نا یادیں وابستہ ہوں، اس شہر سے جدا ہونا کس قدر مشکل ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین مدینہ منورہ کو چھوڑتے وقت جب اپنے نانا جان کے روضے پر حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام آپ نے عرض کیا، عرض کرنے کے بعد آپ نے رخصت اور اجازت طلب کی، اور آپ نے بھرائی ہوئی آواز کے اندر آپ نے یہ جملے کہے، نانا جان اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، دوبارہ آپ کے دربار میں حاضری ہو یا نہ ہو، دوبارہ زندگی وفا کرے اور میں مدینہ طیبہ حاضر ہوں، یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس وقت کیا کیفیت ہوگی امام حسین امام علی مقام کی، سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال امام بڑے ہی رنجیدہ ہو کر، غمزدہ ہو کر اپنے نانا جان کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، بلک بلک کر روتے ہیں، اور پھر وہاں سے رخصت طلب کر کے آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑنے کے لیے تیار، اپنے اہل و عیال کو لے کر آپ مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر جانے کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس وقت کیسی گھڑی ہوگی، سوچیں تو صحیح۔ اس نے بچپن مدینے میں گزارا، نے اپنا سب کچھ مدینے میں سب کچھ چھوڑا، یادیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اب وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہ شعبان المعظم 60 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو لے کر آپ جو ہے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جب مکہ مکرمہ آپ پہنچے اور آپ نے وہاں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال کو وہیں رکنے کا سلسلہ کیا، یہاں پہ بھی کچھ حالات اچھے نہیں تھے۔ یہاں پہ بھی وہ کوفے کے، کیونکہ اب امیر معاویہ کی وفات کی جو خبر تھی یہ اب پھیلنے لگی۔ پہلے صرف و صرف اہل عراق ہی واقف تھے، اب تمام حجاز کے اندر جو ہے وہ امیر معاویہ کی جو ہے وفات کی خبر اور یزید کے تخت نشین ہونے کی خبر پھیل گئی۔ اور پھر جب امام حسین امام علی مقام مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے تو وہاں پہ بھی سلسلہ رکا نہیں، بلکہ قاصدین اور کوفے کے لوگوں کے خطوط پہ در پہ لگاتار آتے رہے۔ ان قاصدوں اور خطوط کی بات تاریخ کے اندر کی جاتی ہے
ان کی تعداد تاریخ طبری کے حوالے سے اور تاریخ ابن اسیر کے حوالے سے 12,000 سے زائد بتائی جاتی ہے. یعنی ان چند ایام کے اندر، چند ماہ کے اندر، رجب، شعبان اور رمضان اور ذی الحج کے دوران جو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے اندر جو قاصدین، جو خطوط کا سلسلہ اہل کوفہ اور اہل عراق کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے رہے، ان کی تعداد 12,000 تھی. 12,000. بہرحال یہ خطوط اور یہ قاصدین اور ان کی اتنی بڑی تعداد، اور پھر ان خطوط کے اندر جو دعوے اور جو وعدے کیے جا رہے تھے، ان تمام چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا. امام حسین امام علی مقام نے اپنے مخلصین سے، اپنے اہل و عیال کے بڑے سربراہوں سے آپ نے مشورہ کیا مکہ مکرمہ کے اندر. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو محبین ہیں، وہ آپ کو طلب کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کوفیوں کی بے وفائی کا تو سب کو ہی پتہ ہے. انہوں نے آپ کے والد ماجد امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ انہی کوفیوں کے پاس جا رہے ہیں جن کی بے وفائی اور وعدہ خلافی جو ہے وہ زمانے میں عام ہیں. آپ ان کی خطوط، ان کے قاصدین اور ان کے وعدوں اور ان کے جان نثاریوں پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں، جبکہ وہ اس بات میں آیا ہیں، ظاہر ہیں کہ وہ وعدہ پورا کرنے، وعدہ نبھانے پر جو ہے وہ قادر نہیں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز مشورے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھئی وہاں جانے سے پہلے کسی ایک کو جو ہے قاصد بنا کر، اپنا نائب بنا کر وہاں بھیج دیا جائے، تاکہ وہ حالات حاضرہ کا جائزہ لے لیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اگر حالات حاضرہ کو مناسب سمجھتے ہوئے خط لکھ دے تو ہم وہاں تشریف لے جائیں گے. یا حسین 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 یا حسین.